اوئے ہوئے 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 جو نا اب ہم بات کریں گے اصلی جادو کے حوالے سے، جس کے بارے میں کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا. یہ ارے بھائی بڑی جادو خطرناک چیز ہے. بہت. ٹھیک ہے. اور اس کے کرنے والے بھی بہت، اللہ معاف فرمائے ان کی. پہلے میں بتاتا ہوں جو کرنے والے ان کس معاملات سے گزرتے ہیں، پھر جا کے اس مراحل کو طے کرتے ہیں. مطلب یہ کہ آپ جادو کے عاملوں کے بارے میں بتا رہے ہیں. جی جی. کہ انسان جادو کا عامل کس طرح بنتا ہے، کیسے بنتا ہے پاکستان میں اسپیشلی. اس میں حضرت جی پہلے تو میں جگہ کا نام بھی لے لیتا ہوں. ہاں کھل کے بتائیں. پہلے تو ملتان بڑا مشہور تھا جادو میں. پاکستان میں سب سے زیادہ جو خطرناک جادو تھا ملتان کا تھا. ملتان کے جادوگر. ہاں ملتان کی عورتیں. اور دوسرا بنگلہ دیش کا. تیسرا ایک اور ملک ابھی میرے ذہن سے اس کا نام تبلیب یا میرے ذہن سے بھی نام نہیں کر رہا. تو یہاں کے جادو بڑے مشہور قسم کے جادو. ابھی لیکن جو دور ابھی وقت جو چل رہا ہے، ابھی ایک جنوبی پنجاب کا ایک ایریا ہے، وہاں کے جادوگر بہت ہائی لیول پہ جا رہے ہیں. کون سا علاقہ؟ وہ رہنے دیں. نہیں علاقہ بتا دیں. مسئلہ یہ ادھر ڈیرہ غازی خان سے قریب قریبی لگتا ہے. کوئی ایک گاؤں ہے. نام پتا ہے آپ کو اس کا؟ گاؤں نہیں، اس کے گاؤں کا نام نہیں پتا. وہاں کے جادوگر جو ہے بہت آئے، مطلب اس طرح کی ان کی پوزیشن ہے. کیونکہ یہ باتیں بتائیں نہیں مناسب نہیں ہے. اس سے آپ کو نقصان ہوگا اور ہمیں بھی ہوگا. مناسب نہیں. اس لیے ویسے بند ہوا تو پھر میں آپ کو ان کی ساری تفصیل بھی بتاؤں گا. اور باقاعدہ ایکسپوز نہیں کر سکتا نا ڈائریکٹلی. آپ ڈائریکٹلی پنگا لینے والی بات. اس سے پھر جو ہے مطلب آپ کے لیے بھی مسائل بنیں گے اور باقی سب کا. ہمیں اللہ کا شکر کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کے جو ہے ہاں فضول میں آپ پنگا لے رہے ہیں. آپ مطلب اس کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں. میں بالکل آپ کی بات سمجھ گیا. بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ آپ کسی اگر خدا نہ خواستہ کسی کو جادو کا مسئلہ ہے نا، اور اگر آپ ڈائریکٹلی اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو لے کر کسی بابا کے پاس لے کر جا رہے ہیں، جینوئن عامل کے پاس لے کر جا رہے ہیں، علاج کروا رہے ہیں، اس کو بیٹھ کر سمجھا رہے ہیں، تو آپ ایک چیز سے پنگا لے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگین توکل تو اللہ بہت اسٹرانگ ہوگا نا، تو اتنا مشکل، اتنا آسان نہیں ہوگا کسی کا مجھ پر حملہ کرنا. لیکن اگین آئی ایم اے ہیومن. ٹھیک ہے. مجھے نہیں پتا کہ میری اندر سے روحانیت کتنی اسٹرانگ ہے. تو اگر میں اتنے بڑے مافیا سمپل ورڈز میں، بھائی بہت بڑے ڈرگ ڈیلرز ہوتے ہیں نا، بہت بڑا مافیا ہوتا ہے. تو اس سے اگر آپ فضول میں پنگا لیں گے اور اس کو میں ایکسپوز کرنے کی کوشش کروں تو آئی تھنک اٹس ناٹ سیف. لیکن آپ نے چلیں اچھا ہوا کہ آپ نے وہ علاقے کا تھوڑا سا بتا دیا کہ اس طرف کا جو ہے. اور ان کی شکلیں بھی بڑی عجیب سی ہیں. یہ میں بتا دیتا ہوں تفصیل، لیکن ان کا نام وہ ایریا وہ نہیں. ان کی شکلیں بھی بڑے عجیب سے، لمبی لمبی گردنیں کے وہ لوگ ہیں. اور وہ گارنٹی کے ساتھ کہتے ہیں بتاؤ بندے کو کتا بنانا ہے، کیا کرنا ہے. میرے پاس حضرت ایک مریض آیا، یقین کریں کہ جب وہ تکلیف اس ہو رہی تھی اتنی اس کی زبان باہر نکل رہی تھی. کیا کیوں؟ اور کتے کی طرح وہ بندہ بھونک رہا تھا. اس کو مطلب ایسا جادو کیا ہوا تھا، کتے کی طرح بھونک رہا تھا. اور بیچارے پوری زبان جو ہے نا تقریباً اتنی باہر اس کی نکلی تھی. اور اتنی شدید تکلیف میں تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. تو وہاں کے جو لوگ ہیں اس فن میں بہت ابھی آگے جا رہے ہیں. اللہ سے دوری ہے. اب یہ بتاؤں کہ جادو کس مراحل سے گزرتے ہیں جادوگر. یہ حضرت اللہ معاف فرمائے سورہ لہب اور سورہ قریش اس کو الٹا پڑھتے بھی اور لکھتے بھی ہیں. اس سے ان کے اندر جادوگر جو اس مراحل کو طے کرتا ہے، پاور آتی ہے. پھر معاذ اللہ نجس چیزوں سے قرآن شریف کو لکھتے ہیں. اللہ معاف فرمائے. اللہ ان کو ہدایت تو نہیں کہیں گا کہ اللہ ان کو جو ہے نا تباہ و برباد ہی کرے. ہدایت ہی دے میری نظر میں. تو یہ کرتے ہیں. پھر دوسرا یہ جب اپنی بیویوں کے پاس صحبت وغیرہ کرتے ہیں تو پھر یہ غسل نہیں کرتے. 300 ناپاکی میں رہتے ہیں. پھر اپنا پسینہ چاٹتے ہیں. مطلب جتنی نجس حالت میں رہیں گے، جتنی گندے کام ہوں گے نا، جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو ناپاک رکھیں گے، ورسٹ ٹو ورسٹ وہ آئی تھنک کرنا پڑتا ہوگا، اس کی ریکوائرمنٹ ہوگی. تو پھر آپ کے عمل میں طاقت ہوگی اور پھر آپ جو ہے نا یہ مراحل طے کر کے جادوگر جائے. اس کی اس لیے بنیاد ہی کفر ہے کہ جس نے کیا اس نے کفر کیا. اچھا الومناٹیز کے اندر بھی بولا جاتا ہے کہ الومناٹیز جو ہے نا، آپ نے شاید سنا ہو، لیکن ظاہر سی بات ہے مجھے بھی اتنی انفارمیشن نہیں اور آپ کو بھی نہیں ہوگی کیونکہ وہ ایک الگ ہی ٹاپک ہے. لیکن ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پر بھی جو ہے نا وہ بلی چڑھائی جاتی ہے، چھوٹے بچوں کی بلی ہے، اور یہ بڑی خطرناک، اپنا خون پینا، یہ ناپاک کام، گندے کام، خطرناک کام کیے جاتے ہیں. سو جادو بھی ایک ناپاک کام ہے، شیطانی کام ہے. جتنا ورسٹ ہوگا نا اتنا اس میں شیاطین ان کی مدد کرتے ہیں نا. ٹوٹل شیاطین مدد کرتے ہیں اس میں، اور بڑے پاورفل شیاطین. اوہ مائی گاڈ. ہائی لیول کے جو ہے نا شیاطین. اس میں حضرت یہ ہے نا کہ یہ جتنے بھی کرنے والے لوگ ہیں ان کی آخرت بڑی خراب ہوتی ہے. میں نے حضرت خود ایک جادوگر تھا،
تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بندہ یہ کام کرتا ہے اور کالا علم کرتا ہے. کالا علم. ہاں کالا علم کرتا ہے. تو کسی واسطے سے جو ہے نا میں وہ بیمار تھا اور میں چلا گیا اس کی عیادت کے لیے. اوکے. مجھے اس وقت تک علم نہیں تھا. اوکے. جب میں وہاں پہنچا اور جب میں نے اس کو دیکھا اور جب میں نے اس کی حالت دیکھی تو میں تو پریشان ہو گیا. میں نے جو ساتھ بندہ تھا اس سے میں نے پوچھا. اس نے کہا حضرت صاحب یہ تو جو ہے نا جادو کے معاملات کرتا تھا اور یہ بندہ حضرت جی یقین کرے اس کا رنگ بالکل کالا سیاہ نہیں ہوتا اور عجیب سی اس کی کیفیت تھی. وہاں پہ میں گھبراہٹ مجھے شروع ہو گئی اور فوراً میں نے کہا یہاں سے نکلے, یہاں پہ اللہ کی جو ہے نا عجیب سی لعنت اس پہ برس رہی ہے. تو ان سب لوگوں کی حضرت آخرت بڑی خراب ہوتی ہے, نہ دنیا ملتی ہے نہ آخرت ملتی ہے. دنیا میں تو ایک تھوڑی بہت ٹائم کے لیے آپ کو ایک پاور مل جاتی ہے اور آپ اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہو کہ یار ایسی ہیری پاٹر والی زندگی آ گئی, گیم آف تھرونز اور ہیری پاٹر والی کہ وہ ہو یہ ساری بلائیں ولائیں جادو وادو اور جن میں ساتھ ہیں میرے, بڑا مزہ آ رہا ہوگا آپ کو اور بڑی پاور بالکل اسپرٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ سپر نیچرل پاور آپ کے پاس آ جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ لانگ ٹرم میں اس کا فائدہ نہیں ہے. فائدہ نہیں, نقصانات ہی نقصان. پھر ان کے حضرت جو آگے سلسلہ چلتا ہے نا کہ جب یہ مر جاتے ہیں لوگ تو جو چیزیں انہوں نے جلائی ہوتی ہیں, جو اعمال کی ہوتے ہیں, وہ چیزیں پھر ان کو تنگ کرنا, ان کے گھر والوں کو, ان کے بچوں کو یہ چیزیں تکلیف پہنچانا شروع کر دیتی ہیں. ڈارک انرجیز. جی.